پھر دجال کے بارے میں، مسیح دجال کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مدینہ کی طرف آئے گا اور ینزل دبر احد پہاڑ کے پیچھے اترے گا. اب وہ آسمان سے تو نہیں دجال نے اترنا نا، زمین سے ہی آنا ہے، لیکن اس کے وہاں ٹھہرنے کو نزول کا نام دیا گیا ہے. مشکات میں یہ حدیث ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ تو عام معنی تھے. اب ہم قرآن شریف کی طرف دیکھتے ہیں، وہاں سے بھی ہمیں پتہ لگتا ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ جہاں تک انبیاء کا تعلق ہے، یہ نزول کا لفظ مسیح علیہ السلام سے خاص نہیں ہے، بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف میں یہ لفظ استعمال کیا ہے. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے، اس دنیا میں مبعوث ہوئے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے گویا نزول کا نام دیا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں فرماتا ہے قد انزل اللہ علیکم ذکر رسولہ، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایسا رسول بھیجا ہے جو مجسم ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تھا. اس کے علاوہ چوپاؤں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے کہ ہم نے تم پہ چوپائے اتارے. انزل لکم من الانعام ثمانیۃ ازواج. اب کبھی چوپائے آسمان سے کسی نے اترتے نہیں دیکھے، نہ گائیاں، نہ بھینسیں، نہ دوسرے چوپائے. اور لباس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہتا ہے قد انزل علیکم لباسا، اور ظاہر ہے نہ کپاس اوپر سے اترتی ہے، نہ کوئی لٹھے کے تھان اترتے ہیں، نہ کوئی سوٹ اترتے ہیں، یہی زمین پہ پیدا ہوتے ہیں، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے انزل کا لفظ استعمال کر کے بیان کیا ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ ہر نعمت جو اللہ تعالیٰ دیتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں نزول کا لفظ استعمال کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَعْلُومٍ. یہ ہر چیز کے ہمارے پاس خزانے ہیں، لیکن ہم ایک معلوم مقدار کے مطابق وہ خزانے اتارتے ہیں. اب اکثر خدا تعالیٰ کی نعمتیں جو ہیں وہ زمین پہ ہیں، یہیں پہ ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن ان کے بارے میں بھی نزول کا استعمال ہوا، گویا کہ آسمان سے اتاری گئی ہیں. اور ان استعمالات کو اگر ہم دیکھیں تو پتہ لگے کہ نزول کا لفظ اس جگہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ برکت، رحمت، بہت زیادہ فائدے کی طرف اشارہ ہو، بہت زیادہ عزت و اکرام کی طرف اشارہ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انبیاء میں اس کے سرخیل ہیں، سب سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بلند مرتبہ عطا فرمایا انبیاء میں، تو آپ کے لیے نزول کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا. جانوروں میں چھپائے چونکہ انسان کے لیے سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے نزول کا لفظ استعمال کیا خاص طور پہ. اور حیوانوں میں اور لباس جو ہے جو انسان کو حیوان سے ممیز کرتا ہے، ممتاز کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی نزول کا لفظ استعمال کیا. تو اب نزول مسیح سے کیا مراد ہے؟ یہی معنی جو لغت کے ہیں، جو قرآن شریف نے بیان کیے ہیں، اگر اس کو ان کو سامنے رکھا جائے، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض اپنی حدیثوں میں استعمال کیے ہیں مسیح کے بارے میں نزول کا لفظ، تو اس سے ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ یہ اشارہ کرنا چاہتا ہے کہ اس کا آنا، مسیح کا آنا گویا برکت اور خدا تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کا موجب ہوگا، اسلام کے لیے بھی، اہل اسلام کے لیے بھی. اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ خود اس کی عزت قائم کرے گا دنیا میں، کیونکہ نزل علینا ضیف عرب جب اس لیے بولتے ہیں کہ عرب مہمان کو بہت بڑی خدا تعالیٰ کی رحمت اور برکت سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا مسیح کو اپنا مہمان قرار دیا ہے کہ وہ اسی طرح اس کی عزت اور احترام و اکرام زمین میں اللہ تعالیٰ قائم کرے گا جیسے مہمان کی عرب لوگ عزت کرتے ہیں. اور پھر چونکہ جو چیز اوپر سے آتی ہے، نازل ہوتی ہے، وہ چونکہ بہت زیادہ دور دور تک نظر آتی ہے اور دکھائی دیتی ہے، اس لیے اس میں یہ بھی اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اس کی جو دعوت ہے، اس کا مشن جو ہے، اس کی تبلیغ جو دور دور تک پھیلے گی. اور چونکہ روشنیاں اوپر سے عموماً اترتی ہیں اور ظلمات کو ختم کرتی ہیں، تو یہ بھی اشارہ ہوا کہ وہ ظلمات جو ہیں جہالت اور گمراہی کے، ان ظلمات اور اندھیروں کو ختم کرے گا. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ چونکہ آسمان سے خدا تعالیٰ کی نعمتیں آتی ہیں، خصوصاً بارش، انسانی تدابیر سے، انسانوں کے کوششوں سے بارشیں نہیں ہوتی،
تو اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اسے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل کرے گا. کوئی اپنی طرف سے وہ کھڑا کر کے زمینی اسباب استعمال کر کے زمینی لوگوں کو استعمال کر کے اپنی رہنمائی کی کوئی سبیل نہیں پائیں گے. اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تربیت خود کرے گا, لوگ اس کے استاد نہیں ہوں گے, کیونکہ لوگ تو خود اگر فساد کے شکار ہیں تو اس کو کیا سکھائیں گے. تو یہ سارے معانی نزول مسیح میں مضمر ہیں جن کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ نزول میں اشارہ فرما دیا ہے. ٹھیک ہے جی, اس کے علاوہ بھی بے شمار ہیں لیکن جو میں نے بعض ذکر کیا. ٹھیک ہے جی, اگر وقت ہوا تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کی طرف بھی واپس آتے ہیں. ابھی تقریباً یہیں سے بات کو ہمیں آگے چلانا ہوگا. شبیر ثاقب صاحب سے ہم ربا میں بات کریں گے. شبیر ثاقب صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شبیر صاحب, ابھی آپ سے ہم جو بات پوچھنا چاہتے ہیں, آپ ہماری گفتگو تو سن ہی رہے ہیں ٹیلی فون پہ, آپ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے دیگر مذاہب کی بھی بات ہو چکی, لیکن اگر بالخصوص ہم بات کریں ہمارے غیر جماعت دوسرے دیگر مسلمان بھائی جو ہیں, اگر ہم ان کے اعتقاد اور ان کے عقیدے کی بات کریں تو وہ جو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنے جسم عنصری کے ساتھ واپس آنا مانتے ہیں کہ وہ اسی خاکی جسم کے ساتھ واپس آئیں گے, وہ غالباً اس کی جو بنیاد جو حدیث بنتی ہے وہ جس میں امامکم منکم والی حدیث کو بنیاد بناتے ہیں. آپ سے گزارش ہماری یہ ہے کہ اگر آپ ہمیں وہ حدیث بھی آپ سنائیں اور بتائیں ہمیں بھی, ہمارے ناظرین کو بھی, اور یہ بھی بتائیں کہ اس میں مسیح کی آمد کے متعلق کیا پیش خبری ہے. جی میں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے میں اگر آپ اجازت دیں تو نزول کی بحث کے ساتھ ایک حصہ شامل کرنا چاہتا ہوں جو استاد مکرم محمد صاحب فرما رہے تھے. حدیث میں مسیح علیہ السلام کے لیے نزول کے علاوہ 3-4 اور الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں. چنانچہ نزول کا بھی ہے, خارج کا بھی ہے, اور حبوط بے تو جو حباتا ہے, اور باس کا لفظ بھی ہے. اسی جن دوستوں کو یہ اصرار ہوتا ہے کہ نزول کا لفظ ہے تو لازماً آسمان سے اتریں گے, ان کے اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے, یا یوں کہنا چاہیے کہ آنے والے اس موعود مسیح کے لیے صرف نزول کا لفظ نہیں ہے بلکہ خارج کا بھی ہے, اور حبوط کا بھی ہے اترنے کا, اور باس کا بھی ہے. اور بعض احادیث میں یاتی کے الفاظ بھی آتے ہیں کہ یات المسیح ہو. یہ تمام کتب حدیث میں موجود ہیں. اس لیے نازل کے لفظ پر اگرچہ بڑی جامع بحث فرمائی ہے محمد صاحب نے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس کے علاوہ الفاظ بھی ہیں جو حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے لیے استعمال ہوئے ہیں. اس لیے صرف اس پر حصر کرنا یا اسی پر قائم رہنا یہ درست نہیں ہے. تو ایک تو یہ بات تھی. دوسرا جو بھی آپ نے فرمایا ہے کہ جو ان کے اعتقادات ہیں ان میں وہ کہتے ہیں کہ جی امامکم منکم, تو بات یہ ہے کہ حدیث صحیحہ سے یہ ثابت ہے. بخاری اول طور پر ہے, اور بخاری میں 2 حلیوں والی حدیث حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے کا الگ حلیہ بیان فرمایا ہے, اور اس مسیح کا جو بنی اسرائیلی مسیح ہیں, مریم کے بیٹے ہیں, ان کا الگ حلیہ بیان کیا ہے. اس سے بھی وہ وجود بالکل الگ نظر آتا ہے. اور تمام حدیث میں, تمام کتب حدیث میں جو آنے والے مسیح کے کام بتائے گئے ہیں وہی مہدی کے کام بتائے گئے ہیں. اس لیے دراصل ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں. وہ جو ہے کہ وہ نازل ہوں گے تو کوئی الگ امام نہیں امت میں سے ہوگا, بلکہ چونکہ جس کا میں نے بتایا کہ حدیث میں باس کا بھی ذکر ہے اور نزول کا بھی ہے, سارے الفاظ استعمال ہوئے ہیں, تو حضرت مسیح یعنی مسیح موعود علیہ السلام کی آمد جو ہے وہ در حقیقت وہی امام مہدی اور مسیح بن کر آئیں گے. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث بھی ہے, اور خاص طور پر میں مسند احمد بن حنبل کی حدیث پہلے پیش کرنا چاہتا ہوں, جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یوشک و مناش منکم یلقا عیسی ابن مریم اماما مہدیا, جو تم میں سے زندہ رہے وہ ملے گا عیسیٰ بن مریم سے جو کہ امام مہدی ہیں. اس لیے تو تصور ہی غلط ہے کہ مسیح نے کوئی آسمان سے آنا ہے اور امت محمدیہ میں کوئی امام مہدی موجود ہوں گے. ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں. چنانچہ ابن ماجہ کی حدیث نے بھی اس کو کھولا. چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں ابن ماجہ کتاب الفتن میں کہ لل مہدیو الا عیسیٰ عیسیٰ ابن مریم, کہ مہدی اور عیسیٰ بن مریم ایک ہی وجود کے 2 نام ہیں. اس لیے اماموں کو منکم سے یہی مراد ہے کہ وہ مسیح کوئی باہر سے نہیں آنا, ٹھیک ہے. شبیر صاحب میں ایک گزارش امت محمدیہ میں سے آنا ہے. شبیر صاحب میں ایک گزارش آپ سے کر سکتا ہوں یہاں پہ معذرت کے ساتھ, قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ, کہ یہ جو امامکم منکم والی حدیث ہے, یہ اگر آپ اس کے الفاظ بھی بتا دیں ناظرین کو. ہاں جی, الفاظ اس کے یہ ہیں کیفا انتم اذا نزل ابن مریم فیکم و امامکم منکم, یہ اس کے بخاری میں الفاظ ہیں. اور مسلم میں ایک جگہ یہی الفاظ ہیں اور دوسری جگہ اما کم کے الفاظ بھی ہیں کہ وہ آئیں گے اور تمہاری امامت کروائیں گے.
تو ایک جگہ قسم کھا کر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ واللہ جی نفسی بھی یدہی، اس میں میں بتا چکا ہوں مسلم بن حنبل کی روایت میں، تو اس کے ساتھ ہی اماموں کو منکم بھی آیا ہے کہ وہ تمہارا امام ہے، تم میں سے ہے. تو اماموں کو منکم نے دراصل مسئلہ حل کر دیا ہے، یہ کوئی باہر سے آنے والا وجود نہیں ہے، بلکہ تمہارا امام ہے جو تم میں سے ہی ہے، باہر سے نہیں کوئی آ رہا. اماموں کو منکم اسی کی وضاحت ہے کہ کیسا انتم، تمہارا کیا حال ہوگا، یعنی کیسی خوش قسمتی کا وہ وقت ہوگا کہ جب تم میں مسیح بن مریم آئیں گے، یعنی ان کی بعثت ہوگی. وہ اماموں کو منکم، اور وہ تمہارے امام ہیں جو تم میں سے ہی ہیں، باہر سے نہیں ہے.